الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگار خطا کاروں کے لیے، عاصیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنے کا اور گناہوں کے معاف کرنے کا بہت ہی بہترین، بہت ہی وقت دیا تھا اور بہت ہی اچھا سا وقت دیا تھا، 1 مہینہ پورا دیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو نفس کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، میری محبت چاہتے ہیں، میرے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، تو گناہ سے معافی مانگ لے، آ جائے، پھر میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر میں اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے لیے مسلسل رجب سے آپ حضرات کو توجہ دلائی جا رہی تھی۔ رجب آ گیا تھا، اسی وقت سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار کے لیے فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کا انتظار فرما رہے ہیں، ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے۔ رمضان آ گیا تو اس وقت بتایا گیا کہ دیکھو جو چاہتے تھے وہ مہینہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات کو پھر جوڑ لو۔ پہلے عشرے کے فضائل، دوسرے عشرے کے فضائل، تیسرے عشرے کے فضائل، یہ بھی آپ حضرات سنتے رہے۔ اور آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں کہ آج رمضان کا ہر گھنٹہ، رمضان کی ہر منٹ، رمضان کی ہر سیکنڈ اب یہ آخری ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر دوبارہ ہی آنے والی نہیں۔ جو آج کا دن ہے، اب دوسرا آئندہ یہ دن اس رمضان میں آنے والا نہیں، بالکل آخری وقت چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اور آپ حضرات جان رہے ہیں کہ آج 25ویں تاریخ ہے، 25ویں اور 27ویں لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس دن میں خود میرے ذہن میں بھی بہت سارے مضامین آئے کہ اس پر بات کرنی چاہیے۔ آج آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ کی فضیلت ہیں وہ بتانی چاہیے۔ آخری عشرہ میں لیلۃ القدر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ آئندہ 27 کو ہو، اس وجہ سے اس کی فضیلت بیان کرنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ خیال آیا کہ ابھی
عید سے پہلے آخری ملاقات ہے، اب آئے گا عید کا دن آئے گا اور رمضان سے پہلے آئے گا۔ عید کے دن کیا کرنا چاہیے، عید کے احکامات کیا ہیں وہ بیان کرنے چاہیے۔ پھر یہ بھی کہ جن لوگوں نے رمضان کو حاصل کر لیا، یعنی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضامندی حاصل کر لی، ان کو مبارکبادی دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کتنی بڑی دولت حاصل کی۔ اور جن لوگوں کے لیے یہ رمضان ویسے ہی گزرا جیسے دوسرے دن گزرتے تھے، نہ روزے کا دھیان رکھا، نہ نماز کا دھیان رکھا، نہ تراویح کا دھیان رکھا، نہ تلاوت کا دھیان رکھا، نہ تسبیح کا دھیان رکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو ایسے آدمی کو بتایا جائے کہ تم لوگوں نے تو ہلاکت کو حاصل کیا ہے، تم لوگوں نے کوئی خیر اور بھلائی حاصل نہیں کی۔ ان سارے مضمونوں کو چھوڑ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ان کو نئی بات بتانی چاہیے جو دوسری جگہ پر دوسری تقریروں میں سننے کو نہیں ملتی، اور ہے وہ بھی ضروری۔ اس وجہ سے میں نے آج یہ چاہا ہے کہ آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو عام متن دوسری جگہوں پر دوسری تقریروں میں ہمیں سننے کو نہیں ملتی، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چل چلاؤ کا وقت ہے۔ آپ حضرات تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے یہاں سیل پڑتی ہے، اس سیل میں کچھ کم پیسے سے مل جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ ایک دوسری سیل پڑتی ہے جس کو کلوزنگ ڈاؤن سیل کہتے ہیں، کہ جس میں سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، اس وقت جو ملتا ہے آنکھیں بند کر کے دیا جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی اس آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلوزنگ ڈاؤن سے بھی زیادہ کرم کیا جاتا ہے، زیادہ رحم کیا جاتا ہے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی۔ فضائل میں آپ حضرات سنتے ہیں کہ روزانہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی مغفرت ہوتی ہے، افطار کے وقت اتنے ہزار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، آخری عشرہ میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بلکہ اس عشرے کا تو نام ہی ہے اتقم من النیران، جہنم سے آزاد ہونے کا یہ عشرہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم نے ذرا سی بھی توجہ نہیں کی، حالانکہ ہم محتاج ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، لیکن اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جو کرنا چاہیے، جو آسان سے آسان چیزیں، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے ابھی جو یہ مختصر سے 4 یا 5 دن باقی رہ گئے ہیں، اس 4 یا 5 دن میں بھی آدمی محنت کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، صلاۃ و توبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی مانگنے والے کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی عطا فرمائی دیتے ہیں۔ بہرحال آج جو میں آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھو، ہم شریعت میں غور کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام کرنا ہے، جو عبادت کرنی ہے، جو کام کرتے ہو کرتے رہو، کرتے رہو، اور جب اس کا اختتام کا وقت آتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب یہ رمضان جیسی بڑی نعمت آئی، اور سچ کہوں تو
جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسی اس کے میں محنت کرنی چاہیے، جیسی اس میں عبادت کرنی چاہیے، مجھ سے نہیں ہوا۔ بزرگوں اور دوستوں، قدر کرنے والوں کے تو واقعات ہی اور ہیں۔ بہرحال یہ مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، لاکھوں کی مغفرت کے ساتھ، کروڑوں کو جہنم کے عذاب کے ساتھ، کروڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ملانے کے ساتھ یہ گزر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کے 5 دن باقی رہ گئے ہیں، 4 دن باقی رہ گئے ہیں، 6 دن باقی رہ گئے، جو بھی دن باقی رہ گئے ہوں۔ اس وجہ سے ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے خطاؤں سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی ناقدری سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہر آن اور ہر دن اور ہر رات میں کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلاۃ التوبہ پڑھ کے معافی مانگنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، اور 40 سال کی مدت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سپرد فرمائی۔ اور جب رسالت کا سارا کام پورا ہو گیا تو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اے رسول، تمہاری رسالت کی ذمہ داری کا کام تم نے پورا کر دیا، اب تمہارا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ چاہو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد دعا بھی مانگتے تھے، اس میں تسبیح اور استغفار کی دعا مانگا کرتے تھے، جیسے حدیث پاک میں ہے۔ رسالت کے ادائیگی کے اختتام میں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، نماز ہم پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، جلسے میں اور قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات بھی پڑھی، درود بھی پڑھا، دعا بھی پڑھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پوری نماز کے اخیر میں درود کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی میں استغفار کے لیے رکھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ سلام پھرنے کے بعد بھی، فرض نمازوں کے بعد دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے۔ کیوں، کوئی ہم نے کوئی برا کام کیا استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، جیسی عبادت کرنی چاہیے، جیسی نماز پڑھنی چاہیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم سے وہ ادا نہیں ہوا، اور یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے قابل نہیں بلکہ مذاق کے قابل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دینا، اور یہ ٹوٹا ہوا چھوٹا سا کام ہو رہا ہے اسے کو قبول کر لے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے یہ جو رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی کا، اپنے گناہوں سے توبہ کا خصوصیت کے ساتھ، جہاں دوسرے کام کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ تو اپنے گناہوں سے معافی کے متعلق کوشش کرنی ہے اور طے کرنا ہے۔ اور رات بھی بہت ہی مبارک، دن بھی بہت مبارک، ہر ساعت اور ہر گھڑی اور ہر سیکنڈ اس کی بہت مبارک ہے۔ اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے تو کیا ہے،
عید سے زیادہ خوشی ہو جائے گی کہ جہنم کے عذاب سے بچ گئے. یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کیا ہے, خوشی کی بات ہے. اس وجہ سے یہ جو آخری 5 دن رہ گئے ہیں, آخری 5 راتیں رہ گئی ہے, اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ کرنی ہے, نوافلیں پڑھنی ہے, صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی. بزرگوں اور دوستو, توبہ کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا ہے بعض معلومہ کہ ہلکے سے آہستہ سے ایک ہاتھ ادھر مارا اور ایک ہاتھ ادھر مارا, توبہ 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 توبہ, بس توبہ سمجھ لے ہو گئی. اور اگر کسی نے بہت زیادہ کیا تو دعا مانگ لی, ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا اللہ معاف فرما دے. بزرگوں اور دوستو, توبہ کے لیے بھی کچھ شرائط ہے, توبہ کے لیے بھی کچھ طریقے ہیں, توبہ کے لیے بھی کچھ کیا ہے آداب وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں. میں عام متن مثال بیان کیا کرتا ہوں مدرسے میں کہ بچے طالب علم جو پڑھتے ہیں وہ درخواست دیتے ہیں, کبھی ان کو گھر جانا ہوتا ہے, بیمار ہونا ہوتا ہے, کچھ ہونا ہوتا ہے, تو چھٹی لینے کے لیے ان کو محتمم صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے. میں ان طلباء سے کہتا ہوں کہ تم چھٹی لینے کے لیے محتمم صاحب کے پاس گئے, تم نے درخواست لکھی اور درخواست کو لے کر جا کر محتمم کی میز کے پر پٹک کر ڈال دیا کہ لے چھٹی دے دے. بزرگوں اور دوستو, محتمم چھٹی دے دے گا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, دے دے گا نا؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس وقت تو ایسے جاتے ہو جیسے 4 دن سے بخار میں پڑے ہوئے ہیں, بولنے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, وہ تو میں بیمار ہوں, مجھے چھٹی دے دیجیے. اور پھر اس صورت میں چھٹی مل جاتی ہے, اور چھٹی ملنے کے بعد جب باہر آتا ہے تو وہ چھٹی مل گئی. یہ ہماری حالت ہے. بزرگوں اور دوستو, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں, جہنم کے حقدار ہیں, اور جہنم سے معافی کی درخواست مانگتے ہیں, اور اس طریقے سے درخواست مانگتے ہیں کہ ہمارے دل میں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں, ہمارا دل ذرا بھی متوجہ نہیں, ہمارا دل اللہ کی طرف ذرا بھی نہیں مانگ رہا. ارے 1-2 پیسے مانگنے والا اتنی عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے کہ مجھے 2 پیسے دے دو, اتنی عاجزی کے ساتھ بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں مانگتے, تو بتاؤ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ یہ تو اس کا کرم ہے, اس کا رحم ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ نفسانیت کے مارے ہوئے ہیں, شیطان اور نفسانیت ان کے پیچھے ہیں. اس وجہ سے اگر زبان سے بھی وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اللہ مغفرت فرما دے, اللہ گناہ معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے مغفرت مانگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مانگتا ہے. عجیب عجیب ہے مانگنے کی چیزیں. بعض مرتبہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے کہ فرشتے بہت گڑ گڑا رہا ہے, بہت رو رہا ہے, رونے دے, مانگنے دے, اسی طریقے سے مانگنے دے اس کو, مجھے اس کا رونا پسند آ رہا ہے. اور ہمارے جیسے غافل دل والے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو نفس کا مارا ہوا ہے, چل اس نے کہہ دیا ہے, معافی مانگ لی ہے. یہ فرشتے یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ گناہ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں, اور مجھ سے گناہ معاف کر مانگی, گناہ کی معافی مانگتا ہے, تم گوارے نہ, میں نے اس کی مغفرت فرما دی. بزرگوں اور دوستوں, مجھے مولانا صاحب نے آج کہا بھی تھا کہ جلدی ختم کرنا, لیکن یہ مضمون ایسا ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے. میں اب کچھ نہیں کہتا, سیدھے کہتا ہوں 5 دن باقی رہ گئے ہیں. ہر 5 نمازوں کے بعد جس میں نفلیں پڑھ سکتے ہیں, یا رات کو تہجد کے وقت, سحری کے وقت اللہ جل جلالہ سے اپنی مغفرت مانگے,
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत मांगे, हमारे लिए मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और ये रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत का सबब और ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।